الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل مدینہ پاک میں جو قرب و جوار میں مساجد ہیں ان میں سے دو مسجد کی انشاءاللہ عز و جل تعارف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ عز و جل محبت مدینہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مسجد مدینہ طیبہ کی شمال مغربی طرف صلعہ پہاڑ کے دامن میں 5 مسجدیں ایک دوسرے کے قریب قریب واقع ہیں۔ دراصل یہاں پہلے 7 مساجد ہوا کرتی تھیں، عربی میں 7 کو سبعہ کہتے ہیں، لہذا یہ علاقہ سبعہ مساجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب 5 مسجدیں رہ گئی ہیں اور عربی میں 5 کو خمسہ کہتے ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ یہ مقام خمسہ مساجد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ان 5 میں سے ایک مسجد بنام مسجد فتح ٹیلے پر واقع ہے، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد فتح کے مقام پر پیر منگل بدھ 3 دن مسلمانوں کے فتح و نصرت کے لیے دعا فرمائی۔ تیسرے دن ظہر و عصر کے درمیان فتح کی بشارت ملی اور ایسی فتح کامل حاصل ہوئی کہ اس کے بعد ہمیشہ کفار مغلوب رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب مجھے مشکل پیش آتی ہے تو میں مسجد فتح میں جا کر دعا مانگتا ہوں تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔ مسجد فتح کے علاوہ دیگر 6 مسجدوں کے نام یہ ہیں: مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں مسجد علی بن ابی طالب ہے۔ مسجد عمر بن خطاب، مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماضی قریب میں مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے جانی جاتی تھی۔ مسجد سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد دور صحابہ میں نہ تھی، اس کی کوئی تاریخ منقول نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1329 ہجری بمطابق 1911 کے بعد بنائی گئی ہے۔ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، جو مسجد آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ مکہ مکرمہ یا جدہ شریف سے جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو مسجد نبوی شریف آنے سے قبل اونچے قنبوں یعنی گنبدوں والی ایک نہایت ہی خوبصورت مسجد آتی ہے، یہی مسجد غمامہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اس مقام پر کھلے میدان میں ادا فرمائی ہے۔ یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی، دعا فرماتے ہی بادل گر گئے اور بارش برسنی شروع ہو گئی۔ بادل کو عربی میں غمامہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے اسے اب مسجد غمامہ کہتے ہیں۔ یہاں کھلا میدان تھا۔ پہلی صدی کے مجدد امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی۔